اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سی جو ہے کارآمد اور جو ہے فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے موسٹ ریپیٹڈ اسلامیات کے ریلیٹڈ جو ہے ایم سی کیوز ہیں، جو کہ زیادہ تر جو آتے ہیں ہمارے کمپٹیٹیو ایگزامس میں، ان میں سے ہم نے خاص موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز نکال کے اس میں رکھے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کون سا سورہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ تو وہ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ جی ہاں، سورہ توبہ۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید کا نام کیا تھا؟ تو سب سے پہلے شہید کا نام کیا تھا؟ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تقریباً سب کو آتا ہوگا کہ وہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی ہجری سال میں حج لازمی قرار دیا گیا؟ تو حج جو ہے وہ 9 ہجری میں لازمی قرار دیا گیا۔ 5واں نمبر ہے جی، سورہ کہف میں صاحب کہف کے ساتھ کون سے جانور کا ذکر ہے؟ تو سورہ کہف میں کتا کا ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمد نام کس نے تجویز کیا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمد نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا۔ کب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ تو درست آپشن 616 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وفات کے وقت آپ کا عمر کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وفات کے وقت 6 سال آپ کی عمر تھی۔ نیکسٹ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے زبور کون سے پیغمبر پر نازل کی؟ تقریباً سب کو آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبور نازل کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل کو کون سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا تھا؟ تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل۔ 11 ہے جی، کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے؟ تو انبیاء کی سرزمین ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین جانا جاتا ہے۔ تحلیل کیا ہے؟ تحلیل کیا ہے؟ تو پہلے کلمے کی تلاوت کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ استلام کیا ہے؟ استلام جو ہے حجر اسود کا بوسہ، جسے استلام کہا جاتا ہے۔ جہاد کو کس سن ہجری میں لازمی قرار دیا گیا؟ تو جہاد کس ہجری میں لازم ہوا؟ 2 ہجری میں جہاد لازم قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ساتھی کو شیر خدا کا لقب سے نوازا گیا ہے؟ تو شیر خدا کا لقب جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ خطیب الانبیاء کس کا لقب تھا؟ تو خطیب الانبیاء جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب تھا۔ وہ ذوالحجہ کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یوم عرفات کا میدان۔ قرآن مجید کتنی صورتوں پر مشتمل ہے؟ تو سمپل سب کو آتا ہے، 114 صورتوں پر قرآن پاک مشتمل ہے۔ نیکسٹ ہے جی، سونے کے لیے زکوٰۃ کی نصاب کیا ہے؟ تو 7.5 تولہ سونا۔ قرآن میں ان میں سے کون سے صحابی کا نام آیا ہے؟ تو ان میں سے حضرت زید بن حارث کا صحابی رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے۔ نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ تو نماز کسوف جو ہے چاند گرہن میں کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ غار حرا ڈیش پہاڑ میں ہے جی؟ تو غار حرا جو ہے یہ کون سی النور پہاڑ میں ہے۔ غار حرا کے بعد ہے جی، مکہ ڈیش میں فتح کیا گیا؟ تو مکہ کب فتح ہوا جی؟ مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا۔
نیکسٹ ہے جی کہ حج کے دوران جانوروں کی قربانی کہاں پر دی جاتی ہے؟ تو حج کے دوران جانوروں کی قربانی جو ہے کس مقام پر دی جاتی ہے؟ مینا کی مقام پر دی جاتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیش پیغمبر کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 3000 سال پیدا ہوئے تھے۔ حج کے دوران حاجی عرفات کے میدان میں کب اکٹھا ہوتے ہیں؟ تو حج کے وقت جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کعبے میں ٹوٹل کتنے بت رکھے ہوئے ہیں؟ تو کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے ہاشمی خاندان سے تھا۔ ہاشمی اصل کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا اور قبیلہ قریش۔ قرآن مجید کے کتنے مراحل ہیں؟ تو قرآن مجید کے ٹوٹل 7 مراحل ہیں۔ سمپل ہے جی۔ اب قریش میں وحی کا پہلا مصنف کون تھا؟ تو قریش میں وحی کا پہلا مصنف جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب الآثار کس کا مرتب کردہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ سمل ہے جی۔ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ تو اللہ کی تلوار جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آگے ہم چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولی بہن کا نام کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن کا نام جو ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ نماز استسقاء کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو بارش، جب بھی بارش ہو تو نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے۔ کرہ ارض پر پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو سب سے پہلی جو مسجد ہے مسجد قباء، سب سے پہلے بنی۔ پہلے خلیفے کا نام بتائیں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا نام بتائیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعلق کس چیز سے تھا جی؟ آپ دونوں بھائی تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کس نے لکھا؟ تو معاہدہ حدیبیہ جو ہے یہ معاہدہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت حجر اسود کے بوسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں استلام۔ غسیل الملائکہ کس کا خطاب ہے؟ غسیل الملائکہ جو ہے وہ حضرت حضر علیہ السلام کا خطاب ہے۔ غزوہ موتا کا آخری کمانڈر کون تھا؟ ویری امپورٹنٹ ہے جی، بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام دار الہجرت ڈیش کا لقب ہے، یہ بھی کافی بار ریپیٹڈ ہوا ہے، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے طور پر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ 4 بار لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں آیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ اکثر 8ویں کلاس میں آتا ہے جی یہ سوال، تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ عید کی نماز ڈیش ہے، تو عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ واجب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں کون سی صورت میں بیان ہوا ہے؟ تو سورہ الفتح۔ اللہ ڈیش صورت میں فرماتے ہیں ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممنون کی بائیں، سورۃ الاحزاب میں لکھا ہوا ہے۔ مؤثر زکوٰۃ کا نظام ڈیش کے خاتمے کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ نظام جو ہے غربت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ مسجد قبلتین
دیش میں واقع ہے۔ تو یہ جو مسجد مدینہ میں واقع ہے، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے میری ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔